ویریڈ لوریکیٹ پیلے رنگ کی لکیر کے ساتھ چھوٹی سبز لوریکیٹ ہے۔ روشن سرخ ٹوپی، نیلے چہرے کے نشانات اور چھاتی پر پیلا جامنی گلابی رنگ ہوتا ہے۔ مادہ نر کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہے، جس کا رنگ سر اور چھاتی پر کم ہوتا ہے۔ ویریڈ لوریکیٹ شمالی آسٹریلیا کے یوکلپٹ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم انٹو مائی نیو ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ سو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں جس پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ویریڈ لوریکیٹ۔ یہ ایک خوبصورت رنگین پرندہ ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ویریڈ لوریکیٹ کے بارے میں۔ ویریڈ لوریکیٹس شمالی آسٹریلیا میں مقامی ہیں، جس کی تقسیم شمالی آسٹریلیا میں کمبرلے سے کیپ یارک تک ہے۔ وہ اس سلسلے کے مغربی اور وسطی حصے میں کافی عام ہیں، لیکن مشرق کی طرف بہت کم بڑھ رہے ہیں۔ ان کی رینج کے کچھ حصوں میں پرندے پھول یا پھلدار درختوں اور جھاڑیوں کی فراہمی کے بعد خانہ بدوش ہیں۔ دیگر لوریکیٹس کی طرح خوراک بھی بنیادی طور پر امرت، جرگ اور پھل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ویریڈ لوریکیٹس کی اوسطن لمبائی 7.5 انچ 19 سینٹی میٹر ہے اور ان کا وزن تقریباً 55 سے 60 گرام ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سبز ہیں، جس میں چھوٹے پیلے رنگ کی لکیریں ہیں۔ چونچ سرخ ہے، ننگی آنکھوں کے ہلکے سفید ہیں، پیشانی اور تاج سرخ ہیں۔ ان کی ٹانگیں نیلی سرمئی ہوتی ہیں۔ مادہ میں سر پر سرخ رنگ کم وسیع ہوتا ہے اور چھاتی کا رنگ ہلکا ہوتا ہے۔ نابالغ بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر سبز ہوتے ہیں، جن کی پیشانی نارنجی ہوتی ہے۔ اس کی پرواز تیز اور سیدھی ہے۔ پرواز میں مسلسل آواز دی جاتی ہے اور جھنڈ دیکھنے سے پہلے ہی اکثر سنائی دیتی ہے۔ ان کی جنسیں یکساں نظر آتی ہیں، جن میں فرق کرنا مشکل ہے، تاہم ماداؤں کا رنگ نروں کے مقابلے میں قدرے ہلکا ہوتا ہے۔ ویریڈ لوریکیٹ آسٹریلیا میں رکھے جانے والے نایاب لوریکیٹس میں سے ایک ہے اور آسٹریلیا سے باہر تقریباً نامعلوم ہے۔ چونکہ یہ بہت نایاب ہیں، کسی بھی قیدی لوریکیٹس کو عام طور پر افزائش کے پروگرام میں رکھا جاتا ہے اور اس کے پالتو جانوروں کی صلاحیت کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ دیگر لوریکیٹ پرجاتیوں کی خوشگوار شخصیت کا اشتراک کرتے ہیں۔ قید میں اس کی نسبتاً کم تعداد کی وجہ سے آسٹریلیا میں ماہرین کے پاس تمام نوجوان پیداوار کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تاہم اس لوریکیٹ کو افزائش کے لیے سب سے مشکل لوری کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اور یہ سفارش کی جاتی ہے کہ صرف تجربہ کار ماہرین ہی اس نسل کو اپنے افزائش کے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی زیادہ نمی والی خوراک کی وجہ سے لوریکیٹس بڑی مقدار میں مائع فیسس پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے پالنے والے معتدل پروازیں استعمال کرتے ہیں۔ بار بار صفائی ضروری ہے اور ایویوری کو ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ ریت یا بجری کا سبسٹریٹ ضروری ہے، جسے آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا دباؤ سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ ویریڈ لوریکیٹ کو چھوٹے پنجرے یا کیبنٹ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کو رکھنے کے لیے ایک بڑا پنجرا ہو۔ ایویری ایک مثالی ماحول ہے۔ مختلف قسم کی لوریکیٹس کو مختلف مجموعوں میں رکھنے کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، لہٰذا یہ کوشش اپنے ذمہ پر کریں۔ انہیں فی ایویری کے ایک جوڑے تک محدود ہونا چاہیے۔ مختلف قسم کے لوریکیٹس سال بھر بسنے والے گھونسلے کا استعمال کریں گے۔ یہ انہیں سرد موسم سے اضافی تحفظ فراہم کرے گا اور جوڑی کے مضبوط بندھن کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ لوریکیٹس کے پاس برش کی نوک والی زبان ہوتی ہے جو پھولوں کے درختوں سے امرت اور جرگ نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قید میں مکس اور مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں قابل قبول ہیں۔ سیب، ناشپاتی، انگور، ٹماٹر اور اسٹرابری سے خاص طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خشک خوراک اور تازہ پانی ہر وقت دستیاب ہونا چاہیے، کیونکہ گیلے لوریکیٹ کا کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے
اور اسے دن میں کئی بار تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر گرم موسم میں۔ لوریکیٹس کو بیج کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کی زبان پر برش کی نوک کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور صحت کے مختلف مسائل میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ انہیں بہترین طور پر ایک جوڑے کے طور پر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ افزائش کے موسم کے دوران جھگڑالو بن سکتے ہیں، جو ان میں جولائی سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔ ویریڈ لوریکیٹس کے لیے ایک چھوٹا نیسٹ باکس کافی ہے۔ 20 سینٹی میٹر گہرا، 7 سینٹی میٹر کھلنے کے ساتھ بہتی ہوئی بوندوں کو جذب کرنے کے لیے ایک جاذب گھونسلہ مواد جیسے چورا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اوست کلچ 4 انڈوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں مادہ تقریباً 22 دنوں تک انکیوبیشن کرتی ہے۔ دونوں والدین چوزوں کو کھلانے میں شریک ہوتے ہیں جو 40 دن کے بعد فرار ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بھاگنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد خود مختار ہو جاتے ہیں۔ ان کی زیادہ نمی والی خوراک کی وجہ سے لوریکیٹس بڑی مقدار میں مائع پاخانہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر ایویری حفظان صحت کو مناسب طریقے سے برقرار نہیں رکھا جاتا تو بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن پروان چڑھ سکتے ہیں۔ سبسٹریٹ کو ہر ممکن حد تک خشک رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں اچھی نکاسی اور سبسٹریٹ ہے جسے اکثر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوریکیٹ کی خوراک خراب نہ ہو۔ گرم موسم میں کھانا زیادہ تیزی سے خراب ہو جائے گا، اس لیے دن بھر ایک سے زیادہ خوراک دینا ضروری ہو سکتا ہے۔ آپ کے پرندوں کی طویل مدتی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کیڑے مارنے اور پرجیویوں پر قابو پانے کی روک تھام کا نظام لاگو کیا جانا چاہیے۔ ایک صحت مند ویریڈ لوریکیٹ 15 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سو ویورز، یہ تھی ویریڈ لوریکیٹس کی معلومات۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔